آج آپ سورۃ الاخلاص کی مشق کریں گے. آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل قل پر پڑھیں، لام کو اچھی طرح باریک. قل قل هو اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ احد احد احد. احد. اب یہاں دیکھیے قاف پر ہوگا، لام باریک. هو اللہ، یہاں اللہ کا اسم ہے، اسم ذات. اس کا قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ درمیانی جو لام ہے، یہ اگر پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس کو پر کر کے منہ بھر کے پڑھتے ہیں. چونکہ واو پر زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے. هو اللہ، اس طریقے سے. هو اللہ. احد ہے لیکن یہاں آیت ختم ہوتی ہے، لہذا دال ساکن ہو جائے گا اور اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے. احد کر کے پڑھیں گے. اور دوسرے یاد رکھیے کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے لازم ہے. بسم اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہر سورت سے پہلے اس سورت کا جز ہے یہ، لہذا جب بھی کوئی سورت پڑھی جائے گی تو اس سے پہلے بسم اللہ ہوگی، سوائے سورہ توبہ کے کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ الصمد. یہاں پھر دیکھیے الف پر زبر ہے، لہذا اس میں اللہ کا نام پر کر کے پڑھا جائے گا. اسی طرح صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ پر ہوگا. اب دال کے اوپر پیش ہے، آیت ختم ہونے کی وجہ ساکن کریں گے اور سکون کی وجہ سے صفت قلقلہ ادا ہوگی. اللہ الصمد. اللہ الصمد. ایک اور قاعدہ یاد رکھیے، جب آپ اس آیت کو اس آیت سے ملانا چاہیں، اب یہاں دال کے اوپر دو پیش تنوین ہے. اب تنوین کی وجہ سے یہ الف کی زبر گر جائے گی اور ایک چھوٹا نون پیدا ہوگا زیر کے ساتھ، تو اس کو ملانے کی صورت میں یوں پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب اس صورت میں نلا جب کہیں گے تو یہ اسم اللہ کا لام پھر باریک پڑھا جائے گا. آپ ملا کے ان دونوں کو پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک نون قطنی پڑھا جائے گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طریقے سے. لم یلد، لم یلد. یہاں میم ساکن ہے، اظہار شفوی ہوگا. دال ساکن ہے، صفت قلقلہ. لم یلد لم یلد ولم یولد. ولم یولد. یہاں بھی میم ساکن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کو چھوڑ کر باقی 26 حروف میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہاں میم کا اظہار ہوتا ہے. ولم لمبا نہیں کرتے. یولد دال ساکن ہے، صفت قلقلہ. یہاں وقت کی صورت میں بھی یا دال ساکن پڑھا جائے گا اور وصل کی صورت میں اگلی آیت سے ملانا چاہیں گے تب بھی یولد ہی پڑھے. وَلَمْ يُولَدْ ولم یولد. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. یہاں دیکھیے یہ ایک علامت ہے 5 کی، یہ قائم مقام آیت کے ختم ہونے کے دائرے کی ہوتی ہے لیکن اوپر ہے لا لکھا ہوا، جس کے معنی ہے کہ یہاں وقف نہ کریں بلکہ ملا کر پڑھیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. ولم یکن لہ. یہاں میم پر اظہار ہوگا. اب نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے. آپ نے نون ساکن تنوین کا جو قاعدہ پڑھا ہے ادغام کا، اس میں تھے 6 حروف یرملون، لیکن ان میں 2 تھے ایسے جہاں کی ادغام بغیر غنہ ہوتا ہے، وہ تھے لام اور را. نون ساکن کے بعد جب لام آ جائے تو وہاں ادغام تو ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا. اب نون نہیں پڑھا جائے گا، کاف کی آواز لام سے سیدھی ملے گی. یکن لہو پڑھیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ولم یکن لہ کفوا احد. کفوا احد. یہاں کفوا 2 زبر تنوین ہے لیکن آگے حمزہ بشکل الف آ گیا جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، لہذا یہاں اظہار حلقی ہوگا. احد ہے چونکہ یہاں آیت ختم، رکوع بھی ختم ہے، دال ساکن ہے، وقت کریں گے لہذا دال ساکن ہو جائے گا. کفوا احد. کفوا احد. کفوا احد. کفوا احد. سجاد سب سے پہلے آپ پہلی 2 آیتوں کی تلاوت کریں.
قل هو الله أحد شاباش. الله الصمد اگلی دونوں آیتوں کی تلاوت محبوب آپ کریں. لم يلد ولم يولد شاباش. ولم يكن له كفوا أحد